چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم۔ پروگرام کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں ہم قرآنی معلومات حاصل کریں گے۔ قرآن پاک سے ایک بہت پیارا واقعہ بھی بیان کیا جائے گا۔ قرآن پاک نے جو ہمیں میسیجز دیے ہیں وہ بھی آپ تک آسان کر کے پہنچائے جائیں گے۔ جو بچے ہمیں مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیجئے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، درود پاک پڑھنے کی ہم نے فضیلت سن لی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بچوں توجہ ہے آپ کی، توجہ یہیں پہ رکھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صرف ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کی برکت یہ ہوگی، اس کی یوں سمجھ لیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ ہے نا کمال کی بات؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کثرت سے مطلب زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم زیادہ سے زیادہ رحمتیں حاصل ہوں گی، زیادہ سے زیادہ برکتیں ملیں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم تلاوت سنیں گے اور آپ کو آیات کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ محمد اویس اتاری نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے قرآن پاک کی بہت پیاری تلاوت سنی اور آیت کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے معلوماتی سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، منفرد سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی تلاوت بھی ہم نے سنی پیارے بچوں، اور ترجمہ بھی سنا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر اور کچھ خلاصہ کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک نازل کیا جس میں ان لوگوں کے لیے دنیاوی اور اخروی بہت سارے فائدے ہیں جو اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے احکامات پر عمل بھی کیا۔ ہم نے قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ علم رکھنے والے لوگ اس کی آیات کے معنی میں غور فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی آیات سے نصیحت تو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے دینی احکامات نکالنا، اس کی باریکیوں تک پہنچنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، بلکہ صرف انہی کا کام ہے جو بہت بڑے درجے کی دینی عقل رکھتے ہیں، جن کو مجتہد کہا جاتا ہے، مجتہدین، ان کا کام، جن کے پاس قرآن کا بھی علم ہوتا ہے، جن کے پاس تفسیر کا بھی علم ہوتا ہے، جن کے پاس حدیث کا بھی علم ہوتا ہے، جن کے پاس اصول حدیث کا بھی علم ہوتا ہے، جن کے پاس سیرت اور تاریخ کا بھی علم ہوتا ہے، جن کے پاس لغت کا بھی علم ہوتا ہے، جن کے پاس اپنے زمانے کے عرف و رواج کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ لغت کس طرح سے استعمال ہوتی ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور عربی کے کون سے الفاظ متروک ہو گئے، چھوٹ گئے، کون سے نئے شامل ہو گئے، اب اس کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اصول فقہ بھی معلوم ہوتی ہے، فقہ بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ بہت سارے علوم پر انہیں جو ہے وہ مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم سے وہ دینی مسائل نکالتے ہیں اور عوام کو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پبلک قرآن کریم سے ڈائریکٹ مسائل نکال نہیں سکتی ہے کہ بھئی میں نے قرآن سے یہ مسئلہ نکالا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے نہال بھائی کہ سمندر کی تہہ میں موتی تو ہوتے ہیں، ہے نا، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن کیا مجھ جیسا آپ جیسا کوئی بندہ وہ موتی نکالنے کے لیے جرأت کر سکتا ہے کہ داخل ہو جائے؟ ہے بھائی، لوگ کہیں بھئی قرآن کریم میں تو سارے علوم موجود ہیں، واقعی میں موجود، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے، لیکن جناب مہارت چاہیے اس سے مسائل نکالنے کی، جیسا کہ سمندر سے موتیاں نکالنے کے لیے مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ ہم یا آپ وہ موتی نکالنے کے لیے جب جمپ لگائیں گے نا تو سیدھے نیچے جائیں گے، پھر زندہ واپس آنے کی امید نہیں ہوتی، لیکن جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہر ہیں، وہی اس سے موتی بھی نکال کر لا سکتے ہیں، خود بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہی مثال یہاں پر، یہی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے، صرف تلاوت نہ کریں، صرف ترجمہ نہ پڑھیں، بلکہ ان کی آیات پر غور و فکر بھی کریں اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو بیان کیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ترجمہ کنز العرفان، کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کی عبادت کرو اسی کے بندے بن کر۔ پیارے بچوں، 2 آیات یہاں پر ہم نے سنی ہے نا، اور ان کا ترجمہ بھی سنا ہے۔
تو پہلی جو آیت ہے نا اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یہ قرآن کریم جو نازل کیا گیا نا عزت والے حکمت والے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، اور ان کفار کی طرح نہیں جو کہا کرتے تھے کہ یہ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اللہ پاک اس بات کی نفی بھی فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا، گویا کہ تو یہاں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ عزت والے حکمت والے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے، کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنائی۔ اور دوسری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک جو کتاب ہے بے شک عمل کرنے کے قابل ہے۔ آپ اللہ پاک کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ تو خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی آیات میں جو پیغامات ہم تک پہنچائے گئے ہیں ہم انہیں بیان کر رہے تھے، ڈسکس کیا جا رہا تھا، یوسف بھائی ہماری تربیت فرما رہے تھے۔ پہلے پیغام میں ہم نے کیا سنا تھا؟ یاد بھی رکھنا ہے، جو سن رہے ہیں اسے یاد رکھیں، آپ سے سوال بھی ہو سکتا ہے جیسا ابھی میں کر رہا ہوں نا، تو یہ آپ کا امتحان بھی لیا جا سکتا ہے۔ پہلے پیغام میں ہم نے یہ سنا کہ قرآن پاک سے جو مسائل نکالتے ہیں وہ مجتہدین ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے علماء کرام، یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ جن کے پاس علم ہو، علم دین ان کو بہت زیادہ ان کے پاس ہو، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک سے مسائل کو نکالیں، مسائل شریعہ کو، اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں، ہم ان کو کیا کریں، فالو کریں، اور انہوں نے جو ہمیں بتایا اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے پیغام میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ پاک کی جانب سے قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے خود اس بات کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم کسی پیاری سی آیت کا شان نزول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 30 سورہ لہب کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی ایک مشہور پہاڑی کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اپنے صادق اور امین ہونے کی گواہی لینے کے بعد فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب اتر پڑے گا۔ اس پر ابو لہب نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ معاذ اللہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ سورۃ شریف نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ پیارے بچوں، اس سورت کے شان نزول سے کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرنے والوں کو اللہ پاک نے خود جواب دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں محمد حبیب بھائی ہمیں بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے یوں سمجھ لیں کہ گستاخی کی۔ ابو لہب جو کافر تھا، اور یہ کافر بھی ایک بڑا کافر تھا، یعنی کافروں میں اس کا ایک الگ مقام تھا،
تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے اس نے کہے، تو پھر اللہ پاک نے اس ابو لہب کو قرآن پاک کی ان آیات میں جواب دیا اور اس کی مذمت میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پیارے بچوں غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن تھا، تو اس کی مذمت میں اللہ پاک نے پوری صورت نازل فرما دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ پاک کی محبوب ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی قرآن پاک میں بیان ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی۔ اب قیامت تک اس قرآن پاک میں نبی پاک کی شان پڑھی جاتی رہے گی، پڑھاتے رہیں گے، قیامت تک ہم سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، اور اس ابو لہب کی ہم مذمت قیامت تک پڑھتے رہیں گے، اس ابو لہب کی ہم برائی قیامت تک پڑھتے رہیں گے، اور اس کے بارے میں ہم نیگیٹو بات ہی کریں گے، کبھی پازیٹیو بات تو اس کے بارے میں ہم نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس میں ہم ایک قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت سارے واقعات بیان فرمائے، اور بالخصوص پچھلی امتوں کے واقعات، پچھلی سابقہ انبیاء کرام جو انبیاء کرام گزر چکے، ان کی جو امتیں تھیں، ان کی جو اقوام تھی، قومیں تھیں، ان کی باتیں، ان کے واقعات اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان فرمائے۔ تو آئیے آج کا واقعہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم قرآنی واقعہ سننے جا رہے ہیں وہ اللہ کے ایک عظیم نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ ادریس علیہ السلام۔ ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ ویسے آپ علیہ السلام کا نام ہے اخنوخ۔ کیا نام ہے؟ اخنوخ۔ اخنوخ، خا 2 مرتبہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ الف سے شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ رسول پہلے ہیں، دیکھیں رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ علیہ السلام ہی پہلے رسول ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو معجزہ بھی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان پر وحی بھی نازل فرماتا ہے۔ غیر نبی پر وحی نازل نہیں ہوتی، اور غیر نبی معصوم بھی نہیں ہوتے، صرف انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں۔ اور جو رسول ہوتے ہیں نا، اللہ پاک یا تو ان کو کتاب دیتا ہے یا پھر نئی شریعت دیتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 313 رسول گزرے ہیں ٹوٹل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول کون تھے؟ حضرت ادریس۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے کیا تھے؟ پردادا تھے۔ شاباش، مطلب آپ غور سے سن رہے ہیں نا۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، یعنی کہ موجد ہے، آپ قلم کے موجد ہیں۔ آپ نے قلم ایجاد فرمایا، اور سب سے پہلے قلم سے لکھنا آپ نے ہی شروع فرمایا تھا۔ آپ سے پہلے کوئی قلم سے لکھا نہیں کرتا تھا، اور سلے ہوئے کپڑے پہننا بھی آپ ہی سے سٹارٹ ہوا۔ آپ سے پہلے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے، لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار اور ترازو بنانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام۔ آج جو ترازو چلتا ہے نا، جو دونوں پلڑے آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک پلڑے میں وزن رکھا جاتا ہے، دوسرے میں آپ جو چیز خریدنا چاہتے ہیں، خرید رہے ہیں، اسے رکھا جاتا ہے، اور پھر وزن جو ہے وہ برابر کیا جاتا ہے یا وزن کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا، آپ نے بنایا تھا۔ بچوں، اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ کتنے؟ 30۔ اور آپ علیہ السلام اللہ پاک کی کتابوں کا بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، یعنی بہت زیادہ درس دینے والا۔ اور آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو
آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے اصلی نام کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کس کو پتہ ہے؟ بتائیں چلیں. بس 2 ہاتھ اٹھے ہیں, سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے. دیکھیں یہاں پر بھی بچوں کو بتا دیا پھر بھی نہیں معلوم ہے. بھائی حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بتایا تھا نا, کیا ہے؟ اخنوخ. بھول گئے کیا ہے؟ اخنوخ. اخنوخ نام ہے آپ علیہ السلام کا. لیکن ادریس اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اب وہی نام جو ہے وہ دوسروں کو یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ نام اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں. اور قرآن کریم میں بھی آپ کا نام ادریس ہی مذکور ہے. آپ علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا ہے اور آپ کا نام ادریس ہی وہاں پر موجود ہے. تو بچوں شروع کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ. یہ تو میں نے تھوڑا سا تعارف ان کا آپ کو کروا دیا نا. اب ان کا واقعہ سنتے ہیں کہ ان کا واقعہ کیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے. ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا, میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کیسا ہوتا ہے, اسی لیے آپ ایک کام کریں, میری روح نکال کر دکھائیں. کیونکہ آپ کی تھوڑی سی دوستی تھی نا حضرت ملک الموت علیہ السلام سے. ملک الموت علیہ السلام کا نام تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, کیا ہے جی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام. اچھا بتائیں شیطان کا نام کیا تھا پہلے؟ ابلیس نہیں, ابلیس سے پہلے کیا نام تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہ ملتا جلتا ہے, جبرائیل اسرائیل اس سے ملتا جلتا نام ہے اس کا. جی نہیں پتا کسی کو؟ نہیں پتا جی؟ میکائیل تو نہیں تھا, میکائیل علیہ السلام تو اللہ پاک کے مقرب فرشتے ہیں. چلیں بتا دیتا ہوں, آپ کو شاید معلوم ہی ہو. شیطان کا نام تھا عزازیل. کیا تھا؟ عزازیل. جی ہاں عزازیل نام تھا. اور ملک الموت کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسرائیل. ٹھیک ہے, تو آپ کو ملک الموت کہا جاتا ہے, موت کا فرشتہ, کیونکہ آپ کو اللہ نے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. ایک بڑی اہم ترین بات بتاتا ہوں پھر واقعے کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ دیکھیں زندگی کون دیتا ہے اور موت کون دیتا ہے؟ محیی اور ممیت. زندگی دینے والا بھی اللہ ہے, حیات دینے والا بھی, اور موت دینے والا بھی اللہ تعالی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اللہ روح قبض کرتا ہے؟ بلکہ اللہ نے روح قبض کرنے کے لیے کسے مقرر کیا ہے؟ فرشتے کو مقرر کیا ہے نا, اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے. اسی طرح سے زندگی دینے کے لیے بھی اللہ تعالی نے فرشتے کو مقرر کیا ہے. وہ آ کر روح پھونکتا ہے, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے آ کر اس میں روح پھونکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دینے والا ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے سے دے رہا ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مشکلات کو بھی حل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دینے والا ہے لیکن گاہک کے ذریعے سے, سیٹھ کے ذریعے سے دلواتا ہے, روزی دلواتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کو حل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. بے شک. لیکن اللہ پاک کبھی فرشتوں کے ذریعے سے کروا دیتا ہے, کبھی انبیاء یا اولیاء کے ذریعے سے کروا دیتا ہے. کیا بات ہے نا. اسی طرح بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک دیتا ہے. لیکن اللہ پاک جو ہے وہ شفا کبھی دوا میں داخل کر دیتا ہے, اللہ پاک وہ شفا کبھی فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیتا ہے, اللہ پاک وہ شفا کبھی پیارے آقا کے لعاب دہن میں ڈال دیتا ہے, اور کبھی اللہ پاک وہ شفا جو ہے اولیاء کرام کے تبرکات میں داخل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے نا, وہ اللہ پاک کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں, میری روح قبض کر کے دکھاؤ. حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کی بات مان لی اور روح نکال کر اسی وقت دوبارہ روح نکالی. اللہ پاک نے آپ کو اجازت تو دی ہوئی ہے, روح نکالی اور دوبارہ سے آپ کی روح آپ کے جسم میں لوٹا دی. اب سننا ہے واقعہ مزید آگے, بڑا دلچسپ ہے. دیکھیں یہ انبیاء کرام جو ہے نا, ان کی عقل دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں, ان سے زیادہ عقل مند کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں. ٹھیک ہے, نبی کو اللہ پاک اتنی زیادہ عقل دیتا ہے.
آپ دیکھیں عقل مندی آپ کی کیسی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے دوزخ دکھاؤ, جہنم دکھاؤ کہ میں اللہ پاک سے اور زیادہ ڈروں. دوزخ سے تو ڈرنا چاہیے. آپ نے فرمایا مجھے دوزخ ذرا دکھاؤ. چنانچہ کیا ہوا کہ آپ کی یہ بات مان لی, آپ کو دوزخ لے جایا گیا. دوزخ کے دروازے کے پاس پہنچے, آپ علیہ السلام نے جہنم کے نگران سے فرمایا دروازہ کھولو, میں دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں. پھر حضرت ادریس علیہ السلام جہنم کے اوپر سے گزرے. جہنم کی آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اور کیسے پہنچا سکتی ہے, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا, آپ کو تو دوزخ کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی. خیر, اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا, اب اینڈ آ رہا ہے بڑا دلچسپ ہے, یاد رکھنا ہے آپ نے پیارے بچوں. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ, جنت لے چلو. چنانچہ ملک الموت آپ کو جنت میں لے گئے. ادریس علیہ السلام نے دروازہ کھلایا اور جنت میں چلے گئے. ادریس علیہ السلام جنت میں, ملک الموت باہر انتظار کر رہے ہیں. دیر گزری, تھوڑی دیر ہو گئی, تو اب جو ہے ملک الموت نے آواز لگائی, حضور چلے, ٹائم ہو گیا, چلتے ہیں. اب تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب, کہاں چلتے ہیں؟ بولا چلیں, واپس چلتے ہیں, ٹائم ہو گیا, ہم نکلتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا, میں نے واپس نہیں جانا ہے جنت سے, ٹھیک ہے, جنت سے کہیں نہیں جاؤں گا. آپ دلیل بھی دے رہے ہیں, کیوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب مجھے بتاؤ کیا میں موت کا مزہ چکھ چکا نہیں چکھ چکا؟ ملک الموت نے کہا جی حضور میں نے آپ کی روح تو قبض کی تھی, آپ نے تو موت کا مزہ چکھ لیا ہے. پھر آپ نے فرمایا اچھا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کو دوزخ سے گزرنا ہے. آپ نے فرمایا میں گزر چکا نہیں گزر چکا؟ جی آپ گزر تو چکے ہیں حضور. تو اب میں جنت میں پہنچ گیا, اور جنت میں پہنچنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ, اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے, آپ نے چکھ لی, اس کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. نمبر 2 دوزخ سے گزرنا ہے, وہ بھی میں گزر چکا. نمبر 3 جنت میں جانے والا باہر کبھی نکلے گا نہیں, وہ میں اب جب تو جنت میں داخل ہو گیا, اب مجھے نکالنے کی بات کیسے کر رہے ہو تم؟ اسرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھر اسرائیل علیہ السلام نے کیا کیا ہے نا سسپینس. پھر کیا ہوا؟ ادریس علیہ السلام کی گفتگو کے بعد اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میری اجازت سے کیا. دیکھیں اللہ پاک کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا نا, ٹھیک ہے, میری اجازت سے کیا, اور وہ میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے, اس لیے تم انہیں چھوڑ دو, اب وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں پتہ چلا کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہے اور زندہ ہے. آپ جنت میں موجود ہیں اور زندہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے, اور اللہ پاک کی اجازت سے آپ اب تک جنت کے اندر موجود ہیں. یہ واقعہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ دیکھیں ایک اشتیاق پیدا ہو رہا ہے نا, شوق پیدا ہو رہا ہے, ہم بھی اس واقعے کو پڑھیں. سورہ مریم پارہ نمبر 16, سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں یہ واقعہ موجود ہے. تو پیارے بچوں آپ نے پڑھنا بھی ہے, اور تفسیر صراط الجنان جو کہ الحمدللہ مفتی قاسم عطاری کی لکھی ہوئی ہے, آپ اس کے اندر اس قرآنی واقعے کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیارے انداز میں یوسف بھائی حضرت ادریس علیہ السلام کے مشہور واقعے کو بیان کر رہے تھے, اور ادریس علیہ السلام کا یہ واقعہ یوسف بھائی بیان تو کیا جاتا ہے, لیکن اس میں الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں, کچھ الفاظ کا چناؤ اس طریقے سے ہوتا ہے جو کہ معاملے کو دوسری طرف لے جاتا ہے, یا اس کا معنی ایسا بن رہا ہوتا ہے جو کہ نبی کی شان کے معاذ اللہ خلاف جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو یہ آپ نے بہت پیارے انداز میں بیان کیا, اور بچوں اور جو بڑے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس واقعے کو پڑھیں اور دوبارہ آپ اس کو
پڑھیں. عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو مکتبۃ المدینہ کی بک ہے، جس کا ہم آپ کو اپنے تقریباً ہر ہی پروگرام میں بتا رہے ہوتے ہیں، آپ اس کتاب کو حاصل کر لیجئے، اور اس کتاب میں یہ واقعہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اور دیگر قرآنی واقعات جو ہیں وہ بھی بالکل یوں کہہ لیں کہ اچھے الفاظ کے ساتھ اور آسان کر کے اس میں آپ کو مل جائیں گے. تو وہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ کے سنائیں. انشاءاللہ الکریم قرآنی معلومات بھی حاصل ہوگی اور قرآنی واقعات بھی پتہ چلیں گے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ترجمہ، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تحت فرماتے ہیں، ان آیات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلند ترین درجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ کلام اللہ پاک کا ہے، مگر جاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے ہو رہا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جو بھی بات جاری ہوتی ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ قرآن پاک ہوگا یا حدیث پاک ہوگی، اور یہ دونوں ہی اللہ پاک کی طرف سے وحی ہیں. قرآن پاک کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث پاک کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی. پیارے بچوں، ان قرآنی آیات سے معلوم ہو گیا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہونٹوں کو کھولتے ہیں، زبان پاک کو حرکت دیتے ہیں، تو اس میں نفس کی خواہش کا کچھ بھی حصہ شامل نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والی ہر بات اللہ پاک کی وحی ہوتی ہے. آپ کا منہ مبارک جو علم و حکمت کا چشمہ ہے، اس پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی رضا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے، اور بہت پیاری بات ہمیں پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے. بہت پیارا شعر بھی پڑھا نا اعلیٰ حضرت کا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی ارشاد فرماتے ہیں تو کمال ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ بھی بالکل درست بات علی رضا بھائی نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات بیان کرتے ہیں، تو وہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باتیں ہوتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں، صحابہ اکرام سے آپ نے گفتگو فرمائی، وہ ساری احادیث ہیں. لیکن ان احادیث کو بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بیان کی جاتی تھی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اچھی اچھی باتوں کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا